فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلوات محمد اللهم صل على محمد. برادران اسلامی ملت عزیزان، مسلسل ہم ایک محرم سے لے کر کے آج کی شب تک حسین کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، بی بی زہرا کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں. ماتمداری، عزاداری، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرما. اسی طریقے سے آنے والی نسلوں میں جوش و خروش و محبت قائم و دائم رکھ. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار عالم کیا جانا ہے تو بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. عزیزان، اسی عنوان کے تحت ہم نے بہت ساری گفتگو کی، حلال رزق کے بارے میں اور بہت ساری دیگر گفتگو کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب کر رہے ہیں اور جو اللہ کے قریب ہونے کے راستے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. آج تقریباً چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. اللہ سے قریب ہونے کا راستہ چوتھی چیز یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم، جو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمائے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. غور کیا عزیزان گرامی، مسلمان اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو ایک کلمہ گو کا دوسرے کلمہ گو کے اوپر لازم ہے کہ اس کا احترام کرے، کیونکہ وہ اس کا بھائی ہو گیا ہے. غور کیجیے عزیزان گرامی، آئیے ایک راستہ جو اسلام نے بتایا کہ اللہ سے قریب ہونے کا وہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ. آپس میں بھائی چارہ رکھنا. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے والدین سے جو بچے ہوں گے وہی ہمارے بھائی ہوں گے. نہیں، اگر پڑوس میں بھی کوئی مسلمان بھائی رہتا ہے تو وہ بھی آپ کا بھائی ہے. اگر دوسرے گاؤں میں بھی اگر کوئی مسلمان کا بھائی رہتا ہے تو وہ بھی مسلمان آپ کا بھائی ہے. کیونکہ رسول اللہ کہہ کے گئے تھے کہ ایمان رکھنے والا، کلمہ گو رکھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہے. اب عزیزان گرامی، آئیے
عالم اسلام میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ بھائیوں میں کس قدر محبت اور بھائیوں میں کس قدر نفرت، دونوں چیزیں ہم نے دنیا کے ورق کو الٹا تو دیکھا کہ کہیں محبت نظر آ رہی ہے تو کہیں نفرت نظر آ رہی ہے، لیکن عزیزان گرامی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بہت ایسے کم افراد ملیں گے کہ جو ایک بھائی کا رشتہ نبھا رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور بہت ایسے کم افراد ملیں گے کہ جو ایک دوسرے کے عزت افزائی کر رہا ہوگا۔ صرف اور صرف وہی ایمان لانے والے ایک دوسرے کے احترام کریں گے کہ جو اپنے دل میں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، بہت سارے واقعات دنیا میں آپ کو ملیں گے، لیکن آئیے بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ محمد بن عجلان بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، امام نے پوچھا تمہارے دینی بھائیوں کا کیا حال ہے؟ غور کیجیے عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ جو تمہارے گاؤں میں مسلمان بھائی رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ آقا وہ بہت اچھے ہیں، بہت ٹھیک ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اب امام نے پلٹ کر جواب دیا، اچھا وہ مسلمان ہیں، وہ بھائی ہیں، اچھا یہ بتاؤ کیا وہاں کے جو مسلمان بھائی ہیں، جو امیر ہیں، دولت مند انسان ہیں، کیا غریب انسان کی مدد کرتے ہیں؟ اب اس نے کہا کہ مولا واقع اتنے تو بڑے کم ملیں گے آپ کو۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد کہا کہ اگر اچھا یہ بتاؤ ان گاؤں میں کچھ مسلمان بیوہ رہتی ہیں، کیا دولت مند انسان ان بیوہ کی مدد کرتے ہیں؟ کہا کہ مولا واقع اتنے تو بڑے کم ملیں گے۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، اتنے بہت تھوڑے سے ہیں۔ اب عزیزان گرامی امام نے پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جو یتیم ہے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ مولا اتنے تو بس 1-2 افراد ملیں گے۔ عزیزان گرامی پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا جس جگہ سے تم آئے ہو وہاں پہ اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے تو کیا اس کی عیادت کے لیے کوئی جاتا ہے؟ کہا کہ مولا یہ تو بہت کم ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا کہ اے میرے چاہنے والوں، تم ایک مسلمان تو ہو سکتے ہو، ایک میرے چاہنے والے تو ہو سکتے ہو، لیکن میرے سچے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، سچے میرے بھائی نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ سچے بھائی ہونے میں شرط ہے کہ ایک مسلمان غریب کی مدد کی جائے، ایک سچے شیعہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک یتیم کی مدد کی جائے، ایک بیوہ کی مدد کی جائے۔ عزیزان گرامی اگر یہ تمام کے تمام شرائط آپ کے اندر نہیں ہیں تو تم سچے بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم سچے شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیا عزیزان گرامی، امام نے کیا کہا کہ ایک دوسرے کے سچا بھائی ہونے کا شرائط ہیں، یہ ذمہ داریاں نبھاؤ گے تو میرے شیعہ بھی کہلاؤ گے اور ایک مسلمان کے سچے بھائی بھی کہلاؤ گے۔ ایک اور افراد آیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، غور سے سنیے، اس نے کیا کہا کہ اے امام ہم آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ امام نے پلٹ کر جواب دیا، اچھا میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو؟ غور سے سنیے عزیزان گرامی، کہا کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل کبھی کبھی پھٹ جائے۔ غور سے سنیے، آپ کی محبت نے ہمیں اتنا تپا دیا ہے۔ عزیزان گرامی امام نے کہا اچھا ہماری محبت نے آپ کو اتنا بلندی کر دی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے یہاں کیا کرتے ہو، کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں ہم تو مدد نہیں کر پاتے ہیں، بڑی مشکل سے روزی روٹی چلتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم اول وقت نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ مولا نہیں ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں کیونکہ ہم جاہل ہیں، فقط ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی پھر امام نے کہا اچھا روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ نہیں روزہ بڑی مشکل سے رکھ پاتے ہیں، کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی
نہیں رکھ پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد تمام کے تمام شرائط گنا دیے، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے، افراد آئے تھے، کہا کہ مولا یہ تو نہیں کرتے، کہا کہ یہ بتاؤ، تو بتاؤ تم سچے شیعہ کیسے ہو سکتے ہو؟ غور سے سنیے عزیزان گرامی، سچے شیعہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اپنے آپ کو سچے شیعہ نہیں کہو، بلکہ تم اپنے آپ کو کہو کہ ہم امام کو فقط چاہنے والے ہیں، ہم امام کے محب ہیں، صرف اتنے کہنے کے حقدار ہو سکتے ہو، لیکن سچے شیعہ کہنا کے حقدار نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی لیے عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو یہ کہا ہے، یہ جو پیغام دیا ہے، ہمیں بھی اس سے سبق لینا ہے۔ کیا وہ صفات ہمارے دل میں موجود ہیں جو امام نے کہا ہے؟ اول وقت نماز، روزہ، غریب کی مدد، مساکین کی مدد، فقیر کی مدد، بیواؤں کی مدد، ایک مسلمان سے محبت سے پیش آنا، اخلاق پیش آنا، کردار اپنے وجود میں ڈالنا، کیا یہ صفات موجود ہیں؟ عزیزان گرامی، اگر یہ صفات موجود ہیں تو آپ سچے شیعہ ہیں، سچے مسلمان کی چھوڑیے، آپ سچے شیعہ ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ آئیے عزیزان گرامی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ یہ کہ ہم نے دنیا میں دیکھے دو بھائی بڑے اچھے رشتے ہیں اور دو بھائی کے بڑے خراب رشتے ہیں۔ آئیے ہمارے وطن میں دیکھیے دو بھائیوں کا رشتہ کتنے عروج پہ گیا۔ آپ دیکھیے کہ دو بھائی ہیں، جوان ہو گئے، والدین بوڑھے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، والدین بوڑھے ہو گئے، ایک کی شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسرا بھی جوان ہوا، 18 سال کا جیسے ہی ہوا تو اس کے بعد کہا کہ اماں ہم بھی شادی کریں گے۔ غور سے سنیے، کیونکہ ہم بھی کمانے لگے ہیں، ہماری بھی شادی کرا دیجئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سمجھایا کہ تھوڑا رک جائیے، ہم 2-4 سال کے بعد کرا دیں گے، گھر بنوا لیجئے، گھر بنوا لیں، یہ کروا لیں، تو بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہے، تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ کہا کہ نہیں ہم شادی کریں گے۔ غور سے سنیے، پھر اس کے بعد والدین شادی کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بیوی اور آتی ہے، اس کے ہمسر۔ کیا اب دو بھائی تو ایک، ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی ایک ہی میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے سلسلہ آگے بڑھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑا بھائی جو تھا وہ الگ ہو گیا۔ غور سے سنیے، بڑا بھائی الگ ہو گیا، کہا کہ اب ہم اکیلے ہو جائیں گے، کیونکہ چھوٹا بھائی کم کما رہا ہے۔ غور سے سنیے، چھوٹا بھائی کم کما رہا ہے، ہم زیادہ کما رہے ہیں، اس لیے ہم الگ رہیں گے۔ والدین نے الگ کر دیا بڑے بھائی کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم والدین کو کب تک دیکھیں گے، ابھی تو والدین اور چھوٹے بھائی ایک میں ہیں۔ اب چھوٹا بھائی جو کہنے لگا کہ ہم بھی الگ ہونے کے لیے اب تیار ہیں، ہم بھی ایک میں نہیں رہیں گے۔ اب عزیزان گرامی، اب جیسے ہی چھوٹا بھائی والدین سے الگ ہوا تو جو باپ تھا، ابھی 45 سال کی عمر تھی، ٹینشن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ دو ہی تو بچے تھے اور جوان جب ہوئے تو آپس کی نفرت نے ہمیں جلا دیا، میرا کیا قصور تھا ان کو جوان کر کے شادی کی، اور جب مجھے کچھ کھلانے کی باری آئی تو مجھ سے دور ہو گئے۔ کہا کہ ہم آپ کو کھلا نہیں سکتے۔ اب عزیزان گرامی، اسی جگہ ایک اور کہ دو بھائی جب جوان ہوئے، والدہ جو ہے ضعیف ہے، والدہ ضعیف ہے۔ غور سے سنیے، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم والدہ کو کیسے دیکھیں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ ایک کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ایک کی بیوی نے کہا کہ بھئی ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ غور سے سنیے، اب ایک ماں ہے، جس ماں کی جو بیٹی تھی ان بیٹیوں نے اپنی ماں کو بلا لیا۔ دو بھائی کے ہونے کے باوجود بھی بیٹیاں پال رہی ہیں ایک ماں کو۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، عبرت ہے، سیکھنے کا مقام ہے۔
آج معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے. ہم تو ایک جگہ چھوٹی سی جگہ رہتے ہیں، لیکن آپ دنیا میں جب سفر کریں گے تو طرح طرح کے واقعات، طرح طرح کی عبرتیں ملیں گی، سیکھنے کو ملے گا بہت ساری چیزیں. اب اس کے بعد جب ماں بوڑھی ہو گئی اور ضعیف ہو گئی، بستر حالت پہ ہو گئی، اب وہ بھی بہنیں، وہ جو بیٹیاں ہیں وہ کب تک دیکھیں گی؟ کیونکہ وہ تو دوسری جگہ رہ رہی ہیں. اب ان کی بھی جو سسرال ہے، جو ان کی شوہر ہے، وہ کب تک دیکھیں گے؟ عزیزان گرامی، انہوں نے بھی جواب دے دیا. اب پھر اس کے بعد یہ جو گاؤں میں پھر اس کے بعد میٹنگ وغیرہ ہوئی کہ بھیا ایک ماں کو آپ سنبھال نہیں سکتے، تم 2 بیٹوں کو، کچھ بہنوں کو اکیلے ماں نے دودھ پلایا، کبھی یہ نہ کہا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، لیکن جب میرا وقت آیا تو تم کہتے ہو کہ نہیں وہ دیکھے گا، وہ کہتا کہ نہیں وہ دیکھے گا. عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا، غور سے سنیے، فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بھائی 1 مہینہ ایک ماں کو کھلائے گا اور ایک بھائی 1 ماہ کھلائے گا. دونوں میں تقسیم ہو گئی ماں. غور سے سنیے، 1 ماں 2 بیٹے، دونوں میں تقسیم ہو گئی. لیکن کبھی بھی ماں نے بچپن میں بچوں کو تقسیم کر کے یہ نہیں کھلایا کہ تم کو آج گوشت کھلائیں گے اور تم کو آج دال کھلائیں گے. لیکن وہی جب بچے جوان ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی، تو وہ بچے کہنے لگے کہ نہیں 1 مہینہ یہ تم کو کھلائے گا تو 1 مہینہ یہ تم کو کھلائے گا. یہ کیسا انصاف ہے ایک ماں کے ساتھ؟ ایک صلوات بر محمد وآل محمد. غور کیجیے عزیزان گرامی، یہ عبرتیں ہیں. والدین آپ کے لیے رحمت ہیں. والدین کو آپ کو مشقت سے پال کر کے جوان کیا، شادی کروائی، لیکن آپ بھی ویسا ہی احسان کریں جیسے والدین نے آپ کے ساتھ احسان کیا. اب عزیزان گرامی، 2 بھائی کی کہانی. اور سعودی عرب میں 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. کس بات پر جھگڑا ہوا؟ غور سے سنیے. جھگڑا اتنی شدت پا گیا کہ عدالت میں معاملہ چلا گیا. اب عدالت میں معاملہ یہ ہوا کہ ایسا مسئلہ ہے کہ والدین کو ہم رکھیں گے. وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ والدین کو ہم رکھیں گے. جھگڑا اس بات کا ہے. غور سے سنیے، یہ بھی دیکھیے 2 بھائیوں کی جنگ والدین کے لیے کہ والدین کو ہم رکھیں گے، وہ کہہ رہا والدین کو ہم رکھیں گے. عدالت نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، پوری دنیا والے تو یہ سوچتے ہیں کہ والدین کو یہ رکھے، والدین کو وہ رکھے، لیکن آج ایسا واحد مسئلہ آیا ہے کہ والدین کو لے کر کے جھگڑا ہو رہا ہے کہ والدین کو ہم رکھیں گے. عزیزان گرامی، پھر جج نے کیا سنایا؟ فیصلہ یہ سنایا کہ 1 ہفتہ تمہارے یہاں والدین رہیں گے، 1 ہفتہ تمہارے یہاں والدین رہیں گے. پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہوا تو والدین 1 ہفتہ یہاں پہ رہتے تھے، 1 ہفتہ وہاں پہ رہتے تھے. پھر اس کے بعد اچھے سے والدین کی پرورش کی. اسی لیے دنیا میں 2 طریقے کے ہمیشہ پائے جاتے ہیں، ایک حق پہ چلنے والے، ایک باطل پہ چلنے والے. لیکن حق پہ چلنے والے اللہ کی اطاعت کرتے کرتے بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن باطل پہ چلنے والے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. ایک صلوات بر محمد وآل محمد پہ. عزیزان گرامی، دیکھیے بھائیوں کا آپس میں کیا رشتہ ہونا چاہیے. ایک جن تھا، امام محمد باقر علیہ السلام مسلمانوں کی ایک جماعت میں جا رہے تھے. مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر کے آگے جا رہے تھے. غور سے سنیے عزیزان گرامی، شاید کہ کچھ آپ کو سیکھنے کو موقع مل جائے. راستے میں کیا دیکھا؟ پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، کہیں پانی نہیں مل رہا ہے، کہیں کھانا نہیں ہے. اچانک ایک نور ساطع ہوا اور نور انسان کی شکل میں اختیار کر لیا. کہا کہ اے امام، پانی چاہیے، ہم آپ کو پانی دینے کے لیے تیار ہیں. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم جنات میں سے ہیں،
ہم نے رسول کے اوپر بیعت کی تھی، ہم مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے میں نے دیکھا کہ آپ کے مسلمان اور آپ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا، تو اس بنیاد پہ میں نے آپ کو پانی پلانے کے لیے راستے میں آ گیا اور میں آپ کو پانی پلانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے ایک جن جو ہے مسلمان کی فکر کرتا ہے، اور مسلمان آج کے زمانے میں ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ بس جانے میں آج پرآشوب ماحول ہے، ہمیں چاہیے کہ آپس میں میل جول اتحاد رکھ کر کے بھائی چارہ قائم کریں۔ اگر کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، تو وہ بھی بھائی ہے آپ کا، کیونکہ وہ کلمہ گو ہے۔ آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں ہم، لیکن اختلافات الگ جگہ ہے، لیکن ایمان ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان کی ہمیں ویسے ہی محبت رکھنی ہے، ویسے ہی بھائی چارہ رکھنی ہے جیسے ہم ایک بھائی سے رکھتے ہیں۔ بس عزیز گرامی، یہی بھائی چارہ کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے جان شہادت پیش کر دی۔ بس عزیزان گرامی، اس لیے ایمان کی اگر سیرت پہ چلنا ہے تو ہمیں بھائی چارہ قائم رکھنا ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ آپس میں بھائی چارہ ختم ہو جائے، لیکن حسین چاہتے تھے کہ آپس میں بھائی چارہ باقی رہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، جب اہل حرم کا قافلہ کہاں پہ آتا ہے؟ شام کے دربار میں۔ عزیزان گرامی، شام کے دربار میں یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، 700 کرسی نشین علماء مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے مجمع میں اہل حرم کی 12 سیدانیاں کھڑی ہیں اور سامنے سجاد بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حسین کے سر اقدس پہ یزید چھڑی سے کھیل رہا ہے۔ سید سجاد دیکھ رہے ہیں، اے یزید، یہ میرے بابا ہیں، تمہیں ترس نہیں آتا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک سر سے کیسے تعلق، کیسا احترام کیا جاتا ہے، تمہیں احترام نہیں آتا؟ عزاداران مظلوم کربلا جناب زینب دیکھتی ہیں، تڑپ جاتی ہیں، اے یزید، یہ میرے بھیا حسین ہیں، ذرا رحم کر۔ عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد یزید کہتا ہے کہ اے مبلغینوں، اے علماء، دیکھو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے بادشاہ بنانا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو ملکیت ملک بنانا چاہتا ہے اس کو ملکیت دے دیتا ہے۔ تو اس میں حسین نے میری بادشاہت میں دخالت کی، اس لیے میں نے حسین کو قتل کر دیا۔ بتاؤ میں اللہ کی مرضی سے بادشاہ بنا ہوں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ قرآن کی آیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب زینب نے بھی قرآن کی تلاوت کی۔ اے یزید، کیا تو قرآن صحیح سے نہیں پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو یہ بھی سن، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے کافروں، ذرا سا عیش کر لو، ذرا سی مستی کر لو، ان قریب تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تمہیں مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ اس لیے جناب زینب نے یزید کو منہ توڑ جواب دیا اور عالم اسلام کو بتا دیا کہ دیکھو یزید خلافت کا حقدار نہیں ہے، یزید مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ آیت پڑھ کر بتا دیا کہ یزید
مسلمان کے لائق نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ عزاداران مسلم کربلا، ظہر کا وقت آتا ہے، اذان ہونے لگتی ہے، امام سید سجاد کہتے ہیں اے یزید یہ تم اذانیں سن رہے ہو جو اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کس کا نام ہے؟ یزید نے کہا کہ ہاں پتہ ہے مجھے کس کا نام ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اے یزید اگر یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اگر میرے جد کا نام ہے تو بتا تو مجھے اس حالت میں دربار میں کیوں کر رکھے ہو، میرے سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن کیوں باندھے ہو، میرے سیدانیوں کے پردے لوٹا دے۔ اے یزید اگر تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام ہے تو بتاؤ یہ ہمارے ساتھ کیسی انصافی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد یزید حکم دیتا ہے کہ سجاد کو مار دیا جائے۔ نیام سے تلوار نکلے، سجاد کے اوپر وار کرنے لگے، ادھر جناب زینب آ جاتی ہے، کہا یزید اگر سجاد کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو، کیونکہ میں نے بھیا حسین سے وصیت کی تھی۔ اے بھیا حسین اگر جب تک زینب زندہ ہے میں سید سجاد کی حفاظت کرتی رہوں گی، کیونکہ سجاد منصب امامت پہ فائز ہونے والا ہے۔ عزادارو، اس کے بعد یزید کا حکم ہوا کہ یار اس خاتون کو بھی مار دیا جائے۔ اس کے بعد ادھر فضا جلال میں آ جاتی ہے، کہا یزید اگر تمہیں زینب کو مارنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دو۔ عزادارو غضب ہو گیا، یزید نے حکم دیا اس خاتون کو بھی مار دیا جائے۔ نیام سے تلوار کھنچ گئی، فضا کے اوپر چلانے لگے۔ فضا نے ایک آواز دی، اے غلام حبشیوں، ارے تمہارے قبیلوں کے اوپر ارے ایک ضربت ماری جا رہی ہے، تلواریں کھینچی جا رہی ہے، تمہیں ذرا بھی مردانگی نہیں ہے کہ تمہاری قبیلے کی عورتوں پہ تلواریں کھنچ جائیں اور تم دیکھتے رہ جاؤ۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ حبشیوں میں جلال آیا، مردانگی آئی، یزید کے دربار میں کوہرام مچ گیا۔ کہا اے یزید مجھے برداشت نہیں کہ میری قبیلوں کی عورتوں پہ تلوار چلے۔ عزادارو، یزید کے دربار میں بغاوت ہو گئی۔ آئے مولا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ عزادارو، ادھر جناب زینب مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اے نانا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اماں کنیز فضا کا اتنا احترام، ارے ان کی محبت میں 500 تلواریں کھنچ جائیں، لیکن ہائے رے زینب ارے اس دربار میں یکو تنہا بے پردہ کھڑی تک رہی ہے۔ ہائے نانا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے نانا ہمیں اس دنیا میں اب جینے کا دل نہیں چاہتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعہ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔ یا اللہ یا رحمت شکر۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امیک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ایھا المدفون بعرض القدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر الزمان الامان والامان والامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الزماننا
تعالى فرجك وظهورك ورحمته وبركاته.